صاحبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کتابہ التنزیل والتفصیل قال اَأَقْرَمْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا فقال اللہ عز وجل إِنْ آمَنْتُمْ بِهِ فَجَعَلْتُكُمْ نَبِيًّا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد مظہر سر ازل گوشے چشم کرم محبت فیض و ادب واقف پنہا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا ناگر گاؤں کے عاشقان رسول کمیٹی کا کہ انہوں نے ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم الشان محفل رچائی اور بسائی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جن جن حضرات نے اس میں جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے، آیا وہ بنسبت محنت ہو، آیا وہ بنسبت روپیہ پیسہ ہو یا کسی اور چیز کے ذریعے ہو، اللہ رب العزت ان سبوں کے کاوشوں کو، ان سبوں کے محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ہمیشہ زور سے بولا جاتا ہے، علاوہ نماز کے باقی جگہوں پہ آمین زوری سے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بول دیں آمین۔ آئیے میں اپنے گفتگو کو شروع کروں اس سے پہلے نعت پاک کے 2-3 بند پیش خدمت ملاحظہ کر لیں۔ ایک بار بول دیں سبحان اللہ۔ ویسے میرے پاس آواز نہیں ہے پر میں کوشش کروں گا۔ آپ اول بھی ہیں، آپ ہیں آخری، آپ اول بھی ہیں، آپ ہیں آخری، آپ کے واسطے لوٹی ہے موت بھی۔ سبحان اللہ بولا جاتا ہے۔ آپ اول بھی ہیں، آپ ہیں آخری، آپ کے واسطے لوٹی ہے موت بھی۔ کہ آپ اول بھی ہیں، آپ ہیں آخری، آپ کے واسطے لوٹی
سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ کہ جن کے صدقے میں پلتی ہے یہ کائنات، خلد میں جائیں گے ہم سبھی ان کے ساتھ، خلد میں جائیں گے ہم سبھی ان کے ساتھ، جن کے طلبوں کا دھومن ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھومن ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ شیر اور ملاحظہ کر لیں، بولے سبحان اللہ۔ جن کے بھائی علی، جن کی بیٹی بطول ہوتی ہے، جن کے صدقے دعائیں قبول ہوتی ہے، جن کے صدقے دعائیں قبول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ دیکھیے آج کی محفل کے خصوصی صلاحکار حبیب کبریا جناب سلمان اشرفی صاحب کی آمد ہو رہی، ماشاءاللہ محبت کے ساتھ نعرے سے استقبال کر رہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، میلاد النبی زندہ باد، شورائے اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کافی دیر سے آپ حضرات مجلس میں تشریف فرما ہیں، شرکت فرما ہیں اور منتظر ہیں، تو آئیے آپ کے انتظار کی گھڑی کو بعد کی منزل میں رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کی نسبت سے چند باتیں آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ دیکھیں میرے پیارے، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ اور مجلس ہے۔ میلاد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے واقعات، حضور کے بچپنے کے واقعات کو بیان کرنا، یہ میلاد کہلاتا ہے۔ حضرت شیخ حق شیخ محدث دہلوی آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس مقام پر یا جس جگہ پر یا جہاں کہیں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا جائے یا پڑھا جائے یا پڑھا لیا جائے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں سال بھر کے لیے وہ جگہ حوادثات سے، آگ کے جلنے سے، لٹنے سے، خسارے سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔
یہ شیخ حق کا فرمان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ ہما وقت سنتے آتے ہیں مقررین حضرات سے، خطبہ حضرات سے، یہ آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، آپ سے پیار کیا جائے۔ میرے پیارے، آپ کو یہ لگتا ہوگا اور کہیں نہ کہیں یہ بات آتی ہوگی ذہن میں کہ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو الیاذ باللہ زبردستی کسی پہ تھوپا جا رہا ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں۔ بات یہ ہے کہ میرے آقا کی ذات ہی ایسی ہے جو ایک بار دیکھ لیتا ہے یا جو آپ کے جو ہے معاملات میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آتا ہے، آپ کا عشق اپنے دل میں چراغ کی طرح روشن و منور فرماتا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ آپ سے عشق کرنے لگتا ہے، وہ آپ سے پیار کرنے لگتا ہے، وہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ میلاد کی مجلس ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنے کسی بڑے عظیم ہستی کو اٹھا کر کے دیکھیں، جب ان کا بچپن بیان کیا جاتا ہے یا جب ان کی زندگی بیان کی جاتی ہے تو آپ ان کی زندگی کو من اور ان کے طریقے سے بیان نہیں کر سکتے، بلکہ کسی آپ حضرت کو لے لیجئے، کسی بھی حضرت کو آپ جب ان کے زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا حضرت کی عمر جب 20-22 برس کی ہوئی یا جب حضرت کے اندر شعور آیا یا جب حضرت کو جو ہے حضرت جو حد بلوغت کو پہنچتے ہیں تب ان کے اندر جا کر کے شعور آتا ہے اور حضرت بڑی نزاکت سے چلتے ہیں، بڑی نزاکت سے کھاتے ہیں، سنتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت کے اندر جو اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ شعور کے آ جانے کے بعد ہوا کرتی ہیں۔ لیکن قربان جائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے آپ دیکھیں، میرے آقا کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر ذرہ، ہر لمحہ، چاہے وہ پیدائش سے لے کر کے بچپنے تک کیوں نہ ہو اور بچپنے سے لے کر کے جوانی تک کیوں نہ ہو، جس طریقے سے آپ چاہے بیان کرتے جائیں اور سننے والے کے دل میں عشق مصطفیٰ مچلتا رہتا ہے، ابلتا رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات یہیں تک محدود نہیں رہتی ہے، آئیے آپ کی میلاد پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے پچھلے سال بیان کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں بیٹھ کر کے بیان کیا تھا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی پیشانی سے نکل کر کے حضرت عبداللہ کے جب جو ہے پیشانی مبارک میں پہنچتا ہے تو وہ ایسے چمکتا ہے جیسے جھومر چمکا کرتا ہے۔ مکہ کے 200 خاندان حضرت عبداللہ کے نکاح میں اپنی بیٹیوں کو دینے کو تیار تھے، آپ سے شادی کرنے کو تیار تھے، لیکن قربان جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس کے مقدر کا سکندر چمکنے والا تھا یا کس کا نصیبہ چمکنے والا تھا یا کس کا مقدر عروج پر تھا تو وہ کوئی اور نہ تھی بلکہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ خاتون تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حصہ اور یہ نسبت اور یہ ممتازیت جو تھی وہ آپ کے حصے میں آنے والی تھی۔ میرے پیارے، ماں ہونے کے اعتبار سے اس دنیا میں بے شمار مائیں آئی ہیں، لیکن جو مقام حضرت آمنہ کو ملا ہے دنیا کی کوئی ماں حضرت آمنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ کسی نے موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا کیا تو کسی نے ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا تو کسی نے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کیا تو کسی نے ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا، لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی تو باخدا صرف بات ابراہیم خلیل اللہ تک نہیں رہتی بلکہ حضرت آمنہ حضرت محمد الرسول اللہ کو جنم دیا کرتی ہیں۔ مائک درست نہیں، درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا
آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں آئے، میرے پیٹ میں آئے تو معاملات یہ تھے، فرماتی ہیں کہ میں جہاں کہیں بھی قدم رکھا کرتی تھی تو میرے قدموں کے نیچے جو کنکریاں آتی تھیں وہ موم ہو جایا کرتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، بالآخر یہ برکت کس کی تھی؟ کس بنیاد پر حضرت آمنہ کے قدموں کے نیچے جو کنکریاں آتی تھی وہ موم ہو جایا کرتی تھی؟ تو بات کچھ نہیں تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ فرما چکے تھے۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا، یعنی باقی عورتوں کو جو تکالیف ہوا کرتی ہیں، باقی عورتوں کو جو دقتیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، ان میں سے کوئی پریشانی مجھے لاحق نہ تھی، مجھے کوئی دقت نہیں تھی، مجھے کوئی تکلیف نہ تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ دل سے یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میلاد کی مجلس سماعت کرتے ہیں اور سنتے ہیں تو یاد رکھیے آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور کہنے پر مجبور ہو جائیں گے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور فرمایا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ اور فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو میں نے بھی بیان کیا کہ وہ نور جو تھا، پچھلے سال میں نے بیان کیا تھا، وہ نور حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیشانی سے سفر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ تک پہنچتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو سنا دوں میں۔ ارادہ ہے سننے کا؟ ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا گئے 3 بار اجرت میں درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علی نبینا کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے شیس، اور شیس کے بیٹے یانس، اور یانس کے بیٹے قینان، اور قینان کے بیٹے ملائیل، اور ملائیل کے بیٹے یارد، اور یارد کے بیٹے ادریس، اور ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے نمک نیک نام، اور نمک نیک نام کے بیٹے نوح، سام، اور سام کے بیٹے زلحاد، اور زلحاد کے بیٹے شالک، اور شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، اور تاتا کے بیٹے راوا، اور راوا کے بیٹے سارو، اور سارو کے بیٹے ناہور، اور ناہور کے بیٹے تاروق، اور تاروق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے حضرت قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، اور حمل کے بیٹے ثابت، اور ثابت کے بیٹے سلیمان، اور سلیمان کے بیٹے الہیسا، الہیسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عاد، اور عاد کے بیٹے اوا، اوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاذ، اور معاذ کے بیٹے نزار، اور نزار کے بیٹے مزر، اور مزر کے بیٹے الیاس، اور الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، اور خزیمہ کے بیٹے کنانا، اور کنانا کے بیٹے نظر، اور نظر کے بیٹے مالک، اور مالک کے بیٹے فہر، اور فہر کے بیٹے غالب، اور غالب کے بیٹے لوئے، اور لوئے کے بیٹے کعب، اور کعب کے بیٹے مرہ، اور مرہ کے بیٹے کلاب، اور کلاب کے بیٹے قصی، اور قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے جناب ہاشم، اور جناب ہاشم کے بیٹے جناب عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا
حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوئے تو معاملات دوسرے عورتوں کی طرح نہیں تھے۔ دوسرے عورتوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، حیا کے پردے میں چند جملے میں بولوں گا میرے پیارے، دوسری عورتوں کا ہماری بھی عورتیں ہیں، آپ کی بھی عورتیں ہیں، عورتوں کو کھاؤ کھاؤ مچا ہوتا ہے۔ معاملات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ عورتیں مٹی تک کھانے لگتی ہیں، یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہیں باخدا یہ مسئلہ میرے ساتھ نہ تھا، کیونکہ جو آپ کے شکم اطہر میں تھا وہ کھانے والا نہیں تھا، بلکہ اپنے شکم میں پتھر باندھ کر کے اوروں کو کھلانے والا تھا۔ اس بنیاد پر حضرت آمنہ کہتی ہیں مجھے کھانے کی کوئی چاہت نہ تھی۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مسائل یہ تھے، کہتی ہے ایک رات میں سوئی، میں نے خواب میں دیکھا ایک بزرگ شخص آیا ہے جس کی شکل حضرت عبد مناف سے ملتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بابے تو کون ہے؟ تو وہ بیان کرتے ہیں آمنہ مبارک ہو تو نبی آخر الزمان کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے پوچھا وہ سب ٹھیک ہے، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ فرماتے میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں۔ حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہے جب میرا لاڈلا میرے شکم اطہر میں آیا تو فرماتی ہے میرے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 مہینے کے اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ذرا توجہ دیجئے گا، 2 مہینے کے تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فرشتوں نے سوال کیا مولا تیرا محبوب رسول ہے، نبی آخر الزمان ہے، امام الانبیاء ہے، سید الکونین ہے، تمام لوگوں کے لاڈلے پیارے ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو نے ان کو در یتیم بنا دیا، تو نے ان کو یتیم بنا دیا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سن لو، میں باپ کا بھی احسان اپنے محبوب پر رکھنے والا نہیں ہوں اور میں پسند نہیں کرتا ہوں کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور میں نے تمہیں پالا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، بات یہیں تک محدود نہیں ہوتی ہے، اس پر جو ہے مفسرین نے بڑی باتیں کی ہیں اور بڑا کچھ لکھا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا معاملہ یہ نہیں تھا، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ میرے رب کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ کل کو یہ بات بھی ہو سکتی تھی کہ حضرت عبداللہ اگر زندہ ہوتے تو ممکن تھا، وجہ بات ہے کہ ممکن تھا ہو سکتا ہے کوئی اور بچہ بھی پیدا ہوتا اور کل کے دن وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا بھیا کہہ کر کے پکارتا۔ میرے اللہ کو یہ بات منظور نہ تھی، میرے رب کو یہ بات پسند نہ تھی کہ کل کو کوئی دوبارہ سے اسی شکم اطہر میں اسی پیٹ میں جائے، میرے مصطفیٰ کی جگہ لے اور جب دنیا میں آئے تو میرے مصطفیٰ سے زبان درازی کرتا ہوا کہتا نظر آئے کہ جس ماں کے آپ بیٹے ہیں اسی ماں کا میں بیٹا ہوں۔ تو میرے رب کو یہ بات منظور نہ تھی، اس لیے اپنے محبوب کو یتیم اور در یتیم فرما کر کے فرمایا محبوب باپ سے زیادہ تجھ سے محبت کریں گے، ساری شفقتیں تجھے دیں گے، لیکن تجھے کوئی بڑا بھیا کہے اس بات کو ہم پسند نہیں کریں گے، اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ وہ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ آپ کی مماثلت، آپ کے مماثل کسی کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کرنا تھا، کہا کہ جب کل دنیا میں وہ آتا اور آ کر کے یہ دعویٰ کرتا کہ آپ جس ماں کے بیٹے ہیں اسی ماں کا میں بھی بیٹا ہوں اور آپ جس باپ کے بیٹے ہیں میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں، تو یہ زبان درازیاں اور یہ مماثلت میرے رب کو پسند نہ تھی، اس لیے محبوب کو بچپنے ہی میں در یتیم بنا دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے اور یہ میلاد مصطفیٰ ہے، اور بات یہیں تک نہیں رہتی ہے، بالآخر وہ گھڑی آتی ہے، آپ نے بڑا سن رکھا ہے، اس پہ میں بات نہیں کرتا، وہ گھڑی آتی ہے کہ 11 ربیع النور شریف کا سورج غروب ہوتا ہے
اور 12ویں شب کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہیں باخدا میں نے دیکھا ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں اے جبریل سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اے میکائیل بارش کا کوئی موقع نہیں ہے، اے اسرائیل روح نکالنے کا وقت نہیں ہے، اے فرشتوں زمین و آسمان کے جتنے فرشتے ہوتے ہیں سب کو حکم دیا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے آ کر کے حضرت آمنہ کے گھر پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہاں انبیاء کی روحیں بھی ہیں، انبیاء کرام کی جماعت بھی ہے، ملائکہ کی جماعت بھی ہے، اور حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہیں باخدا وہ گھڑی جمائی میں نے دیکھا میرا چھت جو ہے وہ 2 طرف سے پھٹ جاتا ہے اور آسمان کے ستارے میرے سر تک آتے ہیں اور ان کے آنے پر آواز سنائی دیتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت آمنہ کے ان روایتوں کو اگر غیروں کے سامنے بیان کیا جائے تو پھر وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ پر فتویٰ نویسی کر کے فرماتے وہ تو کافرہ تھی الیاذ باللہ، ان کا والد کافر تھا الیاذ باللہ، ان کی والدہ کافرہ تھی، ان کی روایتیں مقبولی نہیں ہیں۔ میرے پیارے یہ ان پر فتویٰ دے کر کے تم میلاد کو مشکوک کرنا چاہتے ہو، اس لیے تم فتویٰ دے رہے ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آخر یہ بتاؤ اصحاب کہف کا جو کتا ہے قرآن مقدس میں سورہ کہف میں جس کتے کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا وہ کتا جنتی ہے اور اصحاب کہف کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھیڑیا جس نے کلام کیا تھا حضرت یوسف کے گمشدہ ہونے پر، وہ بھیڑیا حضرت یعقوب کے ساتھ جنت میں جائیں گا۔ اب بتاؤ ذرا، جب بھیڑیا جنت میں جا رہا ہے، کتا جنت میں جا رہا ہے، اسی طریقے سے حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے جس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہتے ہیں، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں رب نے ارشاد فرمایا اب اس مچھلی کے برابر سمندر میں کوئی چل نہیں سکتا ہے، اس کے ساتھ اس کے اوپر کوئی چل نہیں سکتا ہے، جتنے مچھلیاں تھی سب کو یہ آگاہ کر دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ مچھلی جو ہے یہ جنت میں جانے والی ہے۔ سوال کیا گیا آخر کس بنیاد پر یہ جنت میں جائے گی؟ فرمایا گیا اس لیے کہ اس نے اپنے پیٹ میں، اس مچھلی نے 40 دن اپنے پیٹ میں حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رکھا ہوا ہے، اپنے پیٹ میں 40 دن رکھا ہے، اس کی بنیاد پر یہ جنت میں جائے گی۔ اما میں کہتا ہوں جو مچھلی 40 دن حضرت یونس کو پیٹ میں رکھے وہ جنت میں جا سکتی ہے، تو جو ماں امام الانبیاء کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر کے پالے پھر اس کے جنت میں جانے کے کتنے امکانات ہو سکتے ہیں، اور وہ جنت میں کیوں کر نہیں جا سکتی؟ وہ جنت میں کیوں کر نہیں جا سکتی ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ایسے موقع سے ہوتی ہے، نہ رات ہے نہ دن ہے، رات جا رہی ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی ہے۔ مسئلے یہاں تک ہے، حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہیں جب ولادت کی گھڑی آئی تو مجھے یہی ولادت ہے اور یہی میلاد ہے اور اس کے پڑھنے میں جو برکتیں ہیں، حضرت شیخ ابھی میں نے بتایا کہ شیخ حق فرماتے ہیں جس جگہ میلاد پڑھ دیا جائے وہ جگہ 1 سال تک آتش زنی سے یعنی آگ لگنے سے، چوری ہونے سے، ڈاکہ زنی ہونے سے، خسارہ ہونے سے، ہر حادث سے، ہر حوادثات سے وہ پاک ہو جاتا ہے اور سال بھر اس پر کسی طریقے کا حادثہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، یہی میلاد ہے، اسی کو تو میلاد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے واقعات پڑھنا، اسی کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہیں جب ولادت کی گھڑی آئی تو مجھے ذرا سا ڈر محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی نہ تھا۔ میں نے جو ہے
اپنے دل میں سوچا اے کاش کچھ عورتیں بھی ہوتی تو میری دلجوئی ہو جاتی اور میرا ڈر جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت آمنہ کا سوچنا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی میں نے دیکھا وہ کھجور کے تنا لمبی جو ہے عورتیں میرے پاس آ جاتی ہیں۔ اب میں نے ان سے سوال کیا بہن آپ کون ہیں اور کیسے آنا ہوا؟ تو ان میں سے ایک جواب دیتی ہے گھبراؤ نہیں آمنہ، میں ہوا حضرت آدم علیہ نبینا الصلوۃ والتسلیم کی بیوی ہوں۔ دوسرے نے جواب دیا میں عیسیٰ کی امی حضرت مریم ہوں، اور تیسری نے جواب دیا میں اسماعیل کی امی حضرت ہاجرہ ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہے مجھے وحشت ہو رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے، اب وہ پتہ نہیں دودھ ہی تھا یا کوئی شربت تھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ آپ فرماتی میں نے پیا ہے، میں نے جب پیا ہے میں نے بیان کیا نا کہ جو لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں اما ولادت میں بھی تم مصطفیٰ کریم کی طرح نہیں ہو، کیونکہ جب تم دنیا میں آئے ہو تو ماں کو جھٹکے دیتے ہوئے آئے ہو، تکلیف دیتے ہوئے آئے ہو اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہوئے آئے ہو۔ میرے آقا ایسے آ رہے ہیں کہ ماں کو خبر بھی نہیں ہوئی ہے، زمین پہ قدم رنجا ہو گئے۔ تو یہ میرے آقا کی شان ہے، پیدا ہوئے بھی ہیں تو پیدائش میں بھی تم نبی کی طرح نہیں ہو۔ تو حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہیں میں نے دودھ کا پیالہ پیا، میری ساری وحشت ختم ہو جاتی ہے اور اچانک سے ایک نور چمکتا ہے اور اس نور کی روشنی میں مکہ میں بیٹھے بیٹھے یمن کے محلات کا مظاہرہ کر لیتی ہوں، مشاہدہ کر لیتی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں قدم رنجا ہوئے۔ بات میں اگر کرنے پہ آؤں تو دیکھیں میرے آقا کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں مسائل کیا ہوتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گندگی میں لپٹا ہوا، اس کی حالت خراب، روتا، اس طریقے کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں۔ بچہ جب آتا ہے تو وہ روتا ہوا، اگر رو نہیں رہا ہو تو پھر اس کو مار کر کے رلایا جاتا ہے، یہ مسائل ہوا کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے آقا کا عالم یہ تھا مصطفیٰ کریم جب اس دنیا میں قدم رنجا ہوتے ہیں تو لب پہ آواز سے، لبوں سے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں میں نے کان لگا کر کے سنا ہے، میرا لخت جگر جب اس دھرتی پر قدم رنجا ہوتا ہے تو سر سجدے میں ہوتا ہے اور زبان سے آواز آ رہی ہوتی ہے رب حبلی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے فرما۔ اب قربان جائے وہ نبی ہے جو پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں یاد کیا ہے، آج ہم کیسے امتی ہیں کہ جب نبی پیدا ہوئے تو ہم انہیں یاد نہیں کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عبد المطلب بیان کرتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا خانہ کعبہ میں زلزلہ آیا، جتنے بت خانہ کعبہ میں نصب تھے وہ سارے کے سارے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب جو ہے تعجب میں پڑ جاتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ بالآخر یہ معمہ کیا ہے کہ آج یہ خانہ کعبہ جو ہے ادھر ادھر لٹک رہا ہے، غربت کا زمانہ ہے، اگر گر گیا تو تعمیر کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں اسی کشمکش میں تھے، ایک لونڈی نے آ کر کے خوشخبری سنائی عبد المطلب مبارک ہو، تمہارے گھر پہ پوتا پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب بیان کرتے ہیں باخدا میں خوشی خوشی جو ہے اپنے گھر پہنچتا ہوں اور اپنے پیارے پوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے اپنے گود میں لے کر کے میں چومتا ہوں اور چومنے کے بعد پھر خانہ کعبہ کے قریب لاتا ہوں، سوچا لاؤ طواف کر لیتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت عبد المطلب طواف فرما رہے ہیں، کہتے ہیں میں چکر لگا رہا تھا، میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ بالآخر میں خانہ کعبہ کا چکر لگا رہا ہوں یا خانہ کعبہ میرا چکر لگا رہا ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریب مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ ابو یہودی جتنی سابق کتابیں تھیں، تورے زبور کا وہ عالم تھا زبردست، تو اس نے نشانیاں پڑھ رکھی تھی۔ اب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے،
آج تمہارے یہاں کسی کی ولادت ہوئی ہے تو لوگ اس سے سوال کرتے، اما یار بچے تو روزانہ مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، تو کبھی سوال کرنے نہیں آتا، تو کبھی پوچھنے نہیں آتا، تو کبھی پوچھنے نہیں آتا ہے، اور آج تو بڑا پوچھنے آیا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ یہودی جواب دیتا ہے، میں نے سابق کتابوں میں اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، میں نے پڑھ لیا ہے، اور میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اور مجھے یہ نشانیاں معلوم ہیں، یہ علامتیں معلوم ہیں کہ جب نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے تو ایک تارا طلوع ہوگا، اور آج رات میں نے اس تارے کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا مجھے یقین ہے کہ آج نبی آخر الزمان پیدا ہوئے ہیں۔ اب ذرا سا آپ ٹھہریے اور سوچئے کہ آسمان پہ تارا طلوع کرنے کی ضرورت کیا تھی، آسمان پہ تارے کو لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، جب آپ سوچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مسئلہ یہ ہے، جب محبوب کی ولادت ہوتی ہے تو میرا رب آسمان کو تاروں سے سجاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ہمارے پاس تارے تو نہیں ہیں، ستارے تو نہیں ہیں، ستاروں کا جمگھٹا تو نہیں ہے، انجمن تو نہیں ہے، لیکن ہم قمقموں کے ذریعے سے اپنے گھروں کو سجا لیا کرتے ہیں۔ تو گھروں کو سجانا یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ میرے آقا پیدا ہوئے، عرب کا ماحول تھا کہ جب ان کے یہاں بچے پیدا ہوتے تھے تو عرب والے اپنے بچوں کی پرورش اپنے یہاں شہر میں نہیں کرتے تھے، ان کے مسائل الگ تھے۔ مسئلے یہ تھے کہ شہر کی جو زبان تھی یا جو آب و ہوا تھی شہر کی، اس میں باہر کے لوگ بھی آتے تھے اور پھر ان کی زبانیں مکس ہوا کرتی تھی، تو خالص جو عربی بولی جاتی تھی، خالص عربی، وہ مکہ میں نہیں بولی جاتی، کیونکہ لوگ آتے رہتے تو زبانیں جو ہے مل جایا کرتی تھیں اور لوگوں کی زبان خالص نہیں رہ جاتی تھی۔ پلس دوسری بات یہ تھی کہ شہر کی آب و ہوا جو ہوتی وہ اچھی نہیں ہوتی، وہاں پہ کئی جگہوں سے لوگ آتے رہتے، فلاں شہر سے، نہ جانے کہاں سے لوگ آتے رہتے ہیں، تو آب و ہوا بھی درست نہیں ہوتی ہے۔ تو عرب کا معمول یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے یا اپنے بچوں کو پالنے کے لیے دیہاتوں میں، گاؤں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کی پرورش اچھے سے ہو جائے، اور جو زبان بولی جاتی ہے، فصیح و بلیغ زبان عربی جو ہے وہ جو بولی جاتی ہے وہ دیہاتوں میں زیادہ اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے بولی جاتی تھی، اس لیے ان کی پرورش کے لیے وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو مکہ مکرمہ سے قریب چند میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی، جس بستی کا نام قبیلے بنو سعد تھا، اور ایک روایت میں قبیلے بنو خزاع بھی آیا۔ تو اس کو وہاں کی عورتوں کا معمول یہ تھا کہ عورتیں آتی تھیں اور مکہ مکرمہ سے بچوں کو لیتی تھیں اور لے کر کے ان کو لے جا کر کے اپنے یہاں پرورش کرتی، پالتی ان کو، پھر اس پہ جو اجرت ان کو ملتا تھا اس سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، یہ معاملات تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اب یہ بھی بات لوگوں کو بڑا جو ہے مسئلہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غریب تھے، الیاذ باللہ، اور یہ بیان کرتے ہیں بڑے شوق سے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ آپ در یتیم تھے، اس لیے عورتوں نے آپ کو نہیں لیا، آپ غریب تھے، اور بڑے لوگوں کی عورتوں کو، بچوں کو لے کر کے عورتیں چلی گئیں۔ بات یہ نہیں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر میں آپ کو بتاؤں یہ بات ممکن کیسے ہے کہ 55 دن پہلے کوئی بندہ بڑا امیر رہا ہو، یا 60 دن پہلے کوئی بندہ بڑا امیر رہا ہو، یا 50 دن پہلے کوئی بندہ بڑا امیر رہا ہو، اور پھر وہ اچانک سے غریب ہو گیا؟ یہ بات بیان کی جاتی ہے، بولی جاتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غریب تھے، تو اس لیے کسی عورت نے آپ کو نہ لیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں بتاؤں نا، آپ نے اصحاب فیل کا واقعہ سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے 60 یا 55 یا 50 3 روایتیں ہیں کہ 50 دن قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ اب وہ میں بولنا نہیں چاہتا، اس میں سے چند بات آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ابرہہ بادشاہ کے جو سپاہی تھے، انہوں نے حضرت عبد المطلب کے جانوروں کو کھول لیا اور کھول کر کے ہانک کر کے لے آئے۔
حضرت عبد المطلب اپنے جانوروں کو چھڑانے کے لیے ابرہہ بادشاہ کے پاس آتے ہیں. اب بتاؤ جو غریب ہوگا یا جو غریب ہے اس کے پاس کتنے جانور ہوں گے؟ کتنے جانور؟ 2-4 ہوں گے، یا مشکل سے بہت ہو گئے تو 10 ہوں گے، یا 20 بھی آپ لے لیں. حضرت عبد المطلب آئے ابرہہ کے پاس. ابرہہ نے دیکھا بڑا جو ہے بڑا خوبصورت آدمی ہے، بڑی نظافت ہے، بڑی نزاکت ہے. اپنے گدی سے نیچے اتر آیا اور آپ کے برابر بیٹھ جاتا ہے. آپ نے سوال کیا تمہارے لشکری میرے کچھ جانور خرید کر جو ہے کھید کر کے لے آئے، ہانک لائے ہیں، تو میں اپنے جانوروں کا مطالبہ کرنے آیا ہوں. ابرہہ بادشاہ کہتا ہے یار میں نے سنا تھا کہ تم بڑے دلیر ہو، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم آئے ہو تو خانہ کعبہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی، پر تمہیں تو اپنے جانوروں کی پڑی ہے. حضرت عبد المطلب بیان کرتے ہیں دیکھو جانور میرے ہیں، اس لیے مجھے میرے جانوروں کی فکر ہے. جانور میرے ہیں اس لیے مجھے میرے جانوروں کی فکر ہے. خانہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی فکر کر لے گا، مجھے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے کچھ جانور لے کر کے آ گئے ہیں، لہٰذا میرے جانوروں کو چھوڑ دیا جائے. جب آپ کی یہ فرمائش ہوئی تو اس نے آپ کے جانوروں کو چھوڑ دیا. اور اس پر جب مفسرین نے لکھا ہے اور بیان کیا، باتیں کی ہے، فرماتے 1000 اونٹ آپ کے تھے جو اس کے سپاہی کھول کر کے لے آئے تھے، ہانک کر کے لے آئے تھے. اب جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مصطفیٰ کریم غریب تھے یا آپ کے یہاں غربت تھی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 55 دن پہلے جس کے یہاں 1000 اونٹ رہے ہو، 55 دن بعد وہ غریب کیسے ہو جاتا ہے؟ 55 دن بعد وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم کے جو ہے آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے کی اور توہین کرنے کا یہ موقع کوئی بھی نہیں گنوانا چاہتے، نہیں چھوڑتے. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، بس میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سبھی حضرات کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اس بات کا ضرور یقین رکھیے گا اور خیال رکھیے گا کہ آپ جس ہیں کیا وہ میرے آقا کے والدین کو مسلمان مانتا ہے یا نہیں مانتا. یاد رکھنا، کیا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر الیاذ باللہ کو کے لیے شفاعت کے لیے میرے آقا نے اگر پکڑ لیا گریبان کہ بتا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا جو میرے والدین پر کفر کا فتویٰ دیتا تھا، اس بات کا خیال مصطفیٰ کریم کے والدین کو مسلمان مانتا ہے یا کافر مانتا ہے؟ تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا. میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی سچے دل سے توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سبوں کو صدقہ عطا فرمائے، جملہ حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.